عرض فرما رہے ہیں محترم حضرت عصمت عطاری قادری زیدہ مجدہ، اللہ کریم ان کے علم میں، عمل میں، فیضان میں برکت عطا فرمائے۔ اور آپ جتنے آ کے بیٹھے ہیں آپ سارے بڑے خوش نصیب ہیں۔ صوفیاء ایک بات کہا کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جو اللہ کا ذکر ہے نا، یہ کیا نہیں جاتا، یہ کروایا جاتا ہے۔ اور ایسی محافل کے اندر آیا نہیں جاتا، یہاں بلایا جاتا ہے۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، اور صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، میرے آقا کا میلاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، حضور غوث پاک کا عرس مبارک ہوتا رہے گا۔ تو وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں، مجھے پہلے آگاہ کر دیا گیا ہے کہ وقت بہت قلیل ہے، تو میں بس چند ایک بات عرض کر کے میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ کریم مجھے حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایک دو بات عرض کرنے سے پہلے میں بتانا چاہتا ہوں کہ جس ہستی کا آپ پہلے ذکر کر رہے تھے، جو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے نانا جان ہیں، جن کے لیے یہ کائنات بنائی گئی، اگر وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، وہ ہیں تو سب کچھ ہے، تو ان کا جو ذکر خیر کرتا ہے، ان کی ذات پر درود پاک پڑھتا ہے، ان کی زلف کا اسیر ہوتا ہے، ان کے مکھڑے سے عشق کرتا ہے، اور ان کے مکھڑے کو اپنے دل میں بسا لیتا ہے، اور اس کا جینا مرنا مصطفیٰ کے لیے ہو جاتا ہے، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر اس کو قبر میں کس طرح سکون عطا فرماتا ہے۔ علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ علیہ یہ پچھلی صدی کے محدث ہوئے ہیں، سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عصروں میں سے ہیں۔ آپ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں، حضرت ابوبکر شبلی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ ان کا ایک ہمسایہ تھا، جوان، نمازی، پرہیزی تھا، درود پاک پڑھنے والا، عاشق رسول تھا۔ جوانی کے اندر اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اب پتہ تو نہیں نا کہ کس وقت بلاوا آ جائے، تیار رہنا چاہیے۔ کل بھی اعلان ہو سکتا ہے، پرسوں بھی اعلان ہو سکتا ہے، کسی وقت بھی اعلان ہو سکتا ہے، اور شرط یہ تو نہیں کہ بوڑھا ہو کے مرے گا، نہیں بھئی، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سما ہے 100 برس کا، پل کی خبر نہیں، کسی وقت بھی بلاوا آ سکتا ہے۔ وڈے وڈے راجیاں نو موت نے نہ چھوڑیا، جدے اتے دل آیا اوہ پھل توڑیا، بندیا جہان اتے کری نہ گمان میں، صدا نہیں رہنا ایتھے کسی انسان میں۔ ہاں، صدا کسی نے یہاں نہیں رہنا۔ حضرت ابوبکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ ان کا ایک جوان پڑوسی تھا، اس کی ڈیتھ ہو گئی جوانی کے اندر، تو حضرت ابوبکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود جنازہ پڑھایا، خود اپنے ہاتھوں سے لحد میں اتارا، خود اوپر مٹی انڈیلی۔ رات کو جب سوئے نا، دفنا کر سوئے، تو وہ جوان خواب میں آیا، ان کی جس کا جنازہ خود پڑھایا تھا، جس کو لحد میں خود اتارا تھا، جس کے اوپر خود مٹی انڈیلی تھی، وہی جوان خواب میں آیا۔ آپ فرمانے لگے، جوان، قبر میں تیرے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا، تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے، ہم بھی ان قریب اس اندھیری کوٹھلی میں اترنے والے ہیں، ہمیں بھی پتہ چلے کہ یہاں کیا معاملہ پیش آتا ہے۔ آقا علیہ السلام بتا تو چکے ہیں، احادیث بری پڑی ہیں، لیکن آپ نے پوچھا تو وہ جوان کہتا ہے، حضور کچھ نہ پوچھے، معاملہ بڑا تگڑا تھا۔ ایسے نہیں محمد بوٹا گجراتی رحمۃ اللہ علیہ کہتے کہ اساں سنے ہیں پیا دے دیس اندر،
ہونیاں ڈاڈیاں مشکلاں پاریاں نہیں، ایک کوٹھلی ملنی رہن بدلے جدی نہ کوئی بوہے نہ باریاں نہیں، جد باغ چ خزاں نے وال کھولے اڈ کے پنچھی مار اڈاریاں نہیں، محمد بوٹیا جھوٹا ہی جگ سارا سچیاں اللہ رسول دیاں یاریاں نہیں۔ یاری سچی فقط مصطفیٰ کی ہے، باقی کچھ نہیں۔ تو کہا کہ معاملہ بڑا تگڑا تھا، کہا کیا ہوا؟ کہا حضور میں کیا بتاؤں کہ جب آپ مجھے رکھ کر تنہا قبر کی تنہائیوں میں چھوڑ کر آپ تو مجھے واپس آ گئے، میں کیا دیکھتا ہوں کہ فرشتے زمین کو پھاڑتے ہوئے آئے، بڑے بڑے ان کے دانت تھے، نیلی ان کی آنکھیں تھی، ڈرونی ان کی شکلیں تھی، اور ہیبت ناک انداز کے اندر انہوں نے آ کے پوچھا جوان بتا مر ربو کا تیرا رب کون ہے؟ یہ سوال ہم سے ہونے والے ہیں بھائی، ان قریب آج نہیں تو کل ہونے والے ہیں، قبر میں اترنے والے ہیں۔ اس جوان سے پوچھا گیا، وہ کہتا ہے بڑی ہیبت تھی، قبر کا اندھیرا تھا، وحشت تھی، ایک عجیب سما تھا، اور اوپر فرشتے پوری ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ سختی کے ساتھ سوال پوچھ رہے تھے من ربوں کا۔ وہ جوان کہتا ہے کوئی غلطی دنیا میں ایسی ہو گئی تھی، میری زبان پر جاری نہیں ہو رہا تھا کہ ربی اللہ میرا رب اللہ ہے، میں پریشان ہو گیا۔ انہوں نے پوچھا مر ربوں کا تیرا رب کون ہے؟ وہ جوان کہتا ہے لا میں نہیں جانتا۔ انہوں نے کہا ما دینوں کا تیرا دین کیا ہے؟ جوان کہتا ہے لا میں نہیں جانتا، ایک غلطی ہوئی تھی دنیا میں رہ کر جو پردہ بن کر آ گئی اور پہچان نہیں ہو رہی کہ رب تیرا کون ہے، تیرا دین کیا ہے۔ وہ اب آقا علیہ السلام قبر کے اندر کھڑے ہیں، حضور علیہ السلام ہر مسلمان کی قبر کے اندر آئیں گے، حضور قبر کے اندر کھڑے ہیں اور فرشتے پوچھتے ہیں ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا؟ یہ جن کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہے، ان کے بارے میں دنیا میں تیرا عقیدہ کیا تھا، کیا کہا کرتا تھا؟ وہ جوان کہتا ہے لا میں نہیں جانتا، لا ادری میں نہیں جانتا۔ فرشتوں نے کہا اب قانونی کارروائی شروع کی جائے، اس کی قبر کو آگ سے بھر دیا جائے، اس کی قبر کے اندر جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے، اور اس کی قبر کو حکم دیا جائے کہ 70 گز دائیں طرف 70 گز بائیں طرف دور جا کر آپس میں مل، اس کی دائیں کی ہڈیاں بائیں طرف بائیں کی ہڈیاں دائیں طرف جائیں، اس کو پتہ چلے قبر کے سوالوں کا جواب کس طرح نہیں دیتے۔ وہ جوان کہتا ہے کہ اب میں بڑا پریشان ہو گیا، مجھے پتہ چل گیا کہ اب ذلت اور رسوائی کے سوا میرے ہاتھ کچھ نہیں آنے والا، اب میری قبر کو آگ سے بھر دیا جائے گا۔ بڑا پریشان ہوا، اب کیا کروں اب؟ اتنے میں جوان کہتا ہے کہ ایک امید کی کرن جاگی، ایک امید کی کرن جاگی۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ میری قبر کے اندر ایک نور کا پیکر داخل ہوا، وہ نور کا پیکر میرے قریب آیا، میرے قریب آ کر فرشتوں کو کہتا ہے فرشتوں اس کو عذاب نہیں دینا، اس کی قبر کو جہنم کی کھڑکی سے نہیں کھولنا، اس کی قبر کو آگ سے نہیں بھرنا، اس کو ابھی آپ نے عذاب نہیں دینا۔ فرشتوں نے کہا کیوں؟ وہ نور کا پیکر کہتا ہے میرے کہنے پر ایک مرتبہ اس سے دوبارہ سوال پوچھ لو نا، میرے کہنے پر ایک مرتبہ دوبارہ سوال پوچھ لو۔ فرشتے کہتے ہیں چلو ہم پوچھ لیتے ہیں، دوبارہ سوال پوچھ لیتے ہیں۔ فرشتوں نے دوبارہ پوچھا اے جوان مر ربو کا تیرا رب کون ہے؟ وہ نور کا پیکر کہتا ہے جوان ان سے کہہ دے ربی اللہ میرا رب اللہ ہے، میرا رب وہ ہے جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا، جس نے کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، جس نے اس کائنات کا سسٹم سارا چلایا، وہی میرا رب ہے جو تنہا ہے، یکتا ہے، ایک ہے، ربی اللہ میرا رب اللہ ہے۔ فرشتوں نے دوسرا سوال پوچھا، پہلے جواب نہیں آئے، اب یہ نور کا پیکر بتا رہا ہے تو جوان جواب دے رہا ہے۔ فرشتوں نے کہا ما دینوں کا تیرا دین کیا ہے؟ تو وہ نور کا پیکر کہتا ہے جوان ان سے کہہ دے دین یل اسلام میرا دین اسلام ہے، میرا دین اسلام ہے۔ اب تیسرا سوال یہاں پر 1 منٹ میں رک کر کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کو۔ یہ جو 3 سوالوں کا ذکر ہے نا، بیسیکلی قبر میں ایک ہی سوال ہونا ہے بس۔ قرآن پاک کے بعد جو سب سے اتھینٹک کتب ہے بخاری شریف مسلم شریف، اس کے بعد ساری کتابوں کے درجے ہیں، ان 2 کتابوں کے اندر قبر کے سوالوں کا ذکر جتنی مرتبہ بھی آیا ہے نا، یہی آیا ہے کہ قبر کے اندر صرف ایک ہی سوال ہونا ہے،
یہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں اور آپ اترنے والے ہیں, یہ پرچہ ہم نے حل کرنا ہے, اس کے بغیر چھٹکارا نہیں. پوچھا جائے گا آقا علیہ السلام کے بارے میں. ایک ہی سوال ہونا ہے قبر کے اندر, اور یہ جو 3 سوالوں کا ذکر ہے یہ ترمذی شریف کے اندر ہے, داؤد شریف کے اندر ہے 3 سوالوں کا ذکر کہ 3 سوال ہوں گے. اب تیسرا سوال میں ترمذی شریف اور داؤد شریف کوٹ کر رہا ہوں. اب تیسرا سوال فرشتوں نے پوچھا. اب آقا علیہ السلام پاس کھڑے ہیں, بھائی حضور کول کھڑے نے, پاس کھڑے ہیں. اب وہ فرشتے پوچھتے ہیں ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل, ان کے بارے میں دنیا میں تیرا عقیدہ کیا تھا, ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا, بتا ان کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا تھا بس. اب وہ نور کا پیکر کہتا ہے جوان تو خاموش کیوں کھڑا ہے, ان کو کہہ دینا یہی عقیدہ تھا, کوئی مثل نہیں ٹولن دی, چپ کر میرے علی یہ تھا جا نہیں بولن دی. یہی عقیدہ تھا, مکھ چند بدر شاشانی ہے, متھے چمکتی لاٹ رانی ہے, کالی زلف تے اک مستانی ہے, مخبور اکیہن مدبریاں, اس صورت نو میں جان آکھاں, جانان کے جانے جہان آکھاں, سچ آکھا تے رب دی میں شان آکھاں, جس شان تو شانہ سب بنیاں دے فرشتے ہون. پڑھو نا میرے نال مل کے سبحان اللہ سبحان اللہ. ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا, کتھے مہر علی کتھے تیری سنا, مشتاق اکھی کتھا جا لڑیاں. یہی عقیدہ تھا ان کے بارے میں. واحسن منک لم ترکت عینی واجمل منک لم تلد النساء, خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. اور یہی عقیدہ تھا اگر یہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. فلک خوبصورت سجایا نہ ہوندا, کسی شہدا بھی اتے سایہ نہ ہوندا, نہ اے عرش کرسی نہ چند تارے, شب و روز دے نہ ہوندے نظارے, نہ جنو بشر دے نہ کوئی پرندہ, حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ, نہ حوراں دے قصے نہ آدم نہ حوا, نہ یعقوب یونس نہ یوسف زلیخا, نہ تختہ نہ تاجہ دے سلطان ہوندے, نہ محلاں دے والی نہ دربان ہوندے, نہ ملدی کسے نو اے زندگانی, ہوا اے نہ ہوندا اے پانی, جنو بشر تے نہ خاکی نہ نوری, زمانے تے کچھ بھی نہ ہوندا ظہوری, کسے شہدا بھی اتے سایہ نہ ہوندا جے رب نے محمد بنایا نہ ہوندا. یہی عقیدہ تھا ان کے بارے میں, یہ عقیدہ تھا ان کے بارے میں. اب فرشتوں کو پتہ چل گیا یہ بندہ ہم نہیں ہے, یہ تو عاشق رسول ہے, یہ کامیاب ہو گیا. اس کو پتہ چل گیا کہ قبر کے اندر نجات مصطفیٰ کی معرفت سے ہوگی, اور اسے وہ معرفت حاصل ہو گئی. اسے پتہ چل گیا کہ یہی وہ اللہ کے رسول ہیں کہ جن کے لیے یہ کائنات, یہ بزم ہستی سجائی گئی. کامیاب ہو گیا. فرشتوں نے اب قانونی کاروائی بدلی, پہلے اور سسٹم چلا رہے تھے, اب قانونی کاروائی بدل کے کہتے ہیں اب کیا کرو, اب اس کی قبر کے اندر نا جنت کی کھڑکی کھول دو, اب دسترخوان جنت سے لائے جائیں, اور حکم ہوا کہ تو بکہ نور بن جا, اور پھر حکم ہوا سو جا جس طرح پہلی رات کی دلہن سوتی ہے, ساری نعمتیں تجھے کوئی چھیڑنے والا نہیں ہے. یہ کیوں حکم ہوتا ہے کہ سو جا جس طرح پہلی رات کی دلہن سوتی ہیں؟ دلہن کو پتہ ہے میں جس کمرے میں ہوں نا, سوائے میرے خصم تو کوئی چھیڑن والا نہیں, سوائے میرے خصم تو کوئی مینوں ہاتھ ٹچ کرنے والا نہیں. اب اس کو بھی پتہ ہے کہ سوائے میرے یار کے جس نے مجھے تخلیق کیا, قیامت والے دن وہی اٹھائے گا اور اپنا دیدار عطا فرمائے گا. امن کی چین کی نیند سو رہا ہے. تو یہ فرشتے چلے گئے. اب وہ جوان کہتا ہے اے نور کے پیکر, آپ تو بتائیے مجھے ذرا, جن کے لیے میں دنیا میں سب کچھ کرتا رہا, اوور ٹائم لگاتا رہا, دن رات ایک کرتا رہا, نہ میرے بھائی میرے ساتھ آئے, نہ میرے عزیز و اقارب میرے ساتھ آئے, نہ میرا چچا میرے ساتھ آیا, نہ میرا تایا میرے ساتھ آیا, کوئی بھی میرے ساتھ نہیں آیا, 10 منٹ میری قبر پر کھڑے نہیں ہوئے, اور مجھے قبر کی اندھیری رات کی سپرد کر کے وہ تو واپس چلے گئے. آپ قبر کے اندر مجھے چھڑوانے آئے, آپ نور کے پیکر ہیں کون؟ یہ بات سننے والی ہے. تو نور کا پیکر کہتا ہے میں تیرا وہی پڑھا ہوا درود ہوں جو رات کی تنہائیوں میں پڑھا کرتا تھا. کبھی کہا کرتا تھا مولا یا صلی وسلم دائما ابدا, کبھی کہا کرتا تھا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, کبھی کہا کرتا تھا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, کبھی درود تاج, کبھی درود تنجینہ, کبھی مولا یا سلیم, کبھی اللہم صلی علی, کبھی جب بھی یہ درود پڑھتا تھا وہ نور کی شکل اختیار کرتا گیا. آج تجھ پر مشکل وقت آیا, آج تیری قبر میں بکہ نور بن کر تجھے چھڑوانے آ گیا. یار دنیا کی باتیں کام نہیں آئیں گی,
حضور کا عشق کام آئے گا، اور برکت ہی برکت ہے، دنیا میں بھی برکت آقا کے نام کی، قبر میں بھی برکت آقا کے نام کی، آخرت میں بھی برکت آقا کے نام کی۔ بات لمبی ہو گئی۔ وہ درود کہتا ہے میں اب جانے والا تو نہیں ہوں، تو نے میرے ساتھ وفا کی، مصلے پر بیٹھ کر مجھے پڑھتا رہا، اپنے لبوں پر مجھے رکھتا رہا، ہم بے وفائی کرنے والے نہیں، میں قیامت تک تیری قبر کے اندر رہوں گا۔ وہ درود کہتا ہے میں قیامت تک تیری قبر کے اندر رہوں گا، اور اس کے بعد جانے تیرا پیچھا چھوڑنے والا نہیں، تو میزان پر جائے گا تیرے ساتھ رہوں گا، پل صراط پر جائے گا تیرے ساتھ رہوں گا، حوض کوثر پر جائے گا تیرے ساتھ رہوں گا، اور جب تک تجھے جنت میں چھوڑ کے نہ آ جاؤں تیرا ساتھ چھوڑنے والا نہیں۔ یہ کس کی برکت ہے؟ درود پاک کی برکت۔ میں نواسے کا ذکر کرنا تھا۔ کس کا ذکر؟ نواسے کا۔ نانے کا ذکر کیا، ایک ہی بات کی درود پاک کی، تو وقت ہو چکا ہے میرے خیال سے 1 بجے ہم نے دعا کرنی ہے، تو میں آخر پر ایک حدیث پاک، آپ اپنے مقام کو سمجھیں، آپ اپنے سٹیٹس کو سمجھیں، آپ اپنے وقار کو سمجھیں، آپ کو جو اللہ پاک نے عزت دی ہے اس کو سمجھیں۔ ہماری شان بڑی ہے، ہاں وہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے کہ اپنے مقام کو کھو بیٹھے ہیں۔ ایک شاعر کہتا ہے جس گل لئی سانو رب کلیا او کرنا یاد نہ رہا، اسی پہ گئے جتن دے چکراں وچ تے ہرنا یاد نہ رہا، ساری عمر سیف ادار چ گزری تے پرنا یاد نہ رہا، فانی دنیا وچ انج دل لایا سانو مرنا یاد نہ رہا۔ آپ اپنے مقام کو سمجھے کہ آپ کتنے عظیم لوگ ہیں۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ اپنی مسند میں اس حدیث پاک کو لائے ہیں، اپنی مسند میں اس حدیث پاک کو لائے ہیں۔ امام ابو یعلا اپنی مسند میں اس حدیث پاک کو لائے ہیں، اور سینکڑوں امام اپنی اپنی کتابوں میں اس حدیث پاک کو لکھتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک فرماتا ہے مجھے میری عزت کی قسم۔ اب اللہ پاک سادی بھی کوئی بات کر دے، کون رد کرنے والا ہے اس کی بات کو؟ کہہ رہا ہے مجھے میری عزت کی قسم میں اپنے ولیوں سے محبت کرتا ہوں، مجھے میری عزت کی قسم میں حضور غوث العظم سے محبت کرتا ہوں، مجھے میری عزت کی قسم میں شہنشاہ ہند سے محبت کرتا ہوں، مجھے میری عزت کی قسم میں حضور فیض عالم سے محبت کرتا ہوں، مجھے میری عزت کی قسم میں سلطان الفقراء امام العاشقین امام علی الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ پاک اپنی عزت کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے میں ان سے محبت کرتا ہوں، اور آگے فرماتا ہے مجھے میری عزت کی قسم جو لوگ ان سے محبت کرتے ہیں میں ان سے بھی محبت کرتا ہوں، جو ان سے محبت کرتے ہیں ان سے محبت کرتا ہوں۔ پھر فرماتا ہے مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میری عزت کی قسم جو ان کی صحبت میں جا کے بیٹھتے ہیں ان سے بھی محبت کرتا ہوں، ان سے بھی محبت کرتا ہوں۔ بھئی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اندھیرے میں بیٹھ کر یہ بات نہیں لکھ دی یک زمانہ صحبت باولیا بہتر 100 سالہ طاعت بے ریا، اللہ کے ولی کی صحبت میں ایک لمحے کے لیے بیٹھنا 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ ایسے نہیں کہہ دیا، انہوں نے یہ حدیث پڑھی تھی۔ پھر آگے فرمایا مجھے میری عزت کی قسم جو میرے ولیوں کی زیارت کے لیے جاتے ہیں ان سے بھی محبت کرتا ہوں، اور فرماتا ہے ان سے محبت کرنا میں نے اپنے اوپر واجب کر رکھا ہے۔ کن سے محبت؟ آپ سے محبت، کیونکہ آپ اللہ کے ولیوں سے محبت کرتے ہیں، اور یہ تو اللہ کے ولی کی محبت کی بات ہے، اور جو حضور غوث پاک سے محبت کرے، آپ کی 11ویں دلائے، آپ کے ساتھ دیوانہ وار عشق کا تعلق رکھے، اس کا عالم کیا ہوگا؟ جو فرماتے ہیں قصیدہ غوثیہ شریف کی شرح بیان کر رہا ہوں، آپ فرماتے ہیں قیامت والے دن میں جہنم کے دروگے کے پاس جاؤں گا اور جا کر کہوں گا میرا مرید یہاں تو نہیں آیا، وہ کہیں گے نہیں آیا، آپ فرمائیں گے آنے بھی نہیں دوں گا، مرید ہمارا اور آئے جہنم میں، اور ہمارے مرید کا کیا کام ہے جہنم میں؟ مگر آپ جس کو مرید اپنا کہتے ہیں مرید کی ڈیفینیشن پہلے تلاش کریں۔ آپ نے جو مرید کی تعریف کی، آپ کہتے ہیں مرید ارادہ کرنے والا، کس کا؟ اللہ کا۔ آپ فرماتے ہیں ہمارا مرید کون ہے؟ جو اللہ کا ارادہ کرے، دنیا کا ارادہ نہیں، دنیا کی خواہشات کا ارادہ نہیں، جو اللہ کا ارادہ کرے وہ ہمارا مرید ہے۔
حضور غوث پاک فرماتے ہیں، اور حضور غوث پاک فرماتے ہیں قدم ھذا علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، جس ولی کی گردن پر آپ کا قدم ہو اور اس کی نگاہ اٹھے 90 لاکھ ہندو کلمہ پڑھ لے، اور حضور غوث پاک عالم کیا ہوگا۔ یہ تو شہنشاہ ہند فرما رہے ہیں، شہنشاہ ہند فرما رہے ہیں کہ حضور جب آپ کو پتہ چلا نا تو آپ نے کہا حضور میرے صرف گردن پر آپ کا قدم نہیں، میرے لبوں پر بھی آپ کا قدم ہے، میرے رخسار پر بھی آپ کا قدم ہے، میری پلکوں پر بھی آپ کا قدم ہے۔ تو ان کا یہ مقام ہے، نگاہ اٹھے 90 لاکھ ہندو کلمہ پڑھ لے، تو حضور غوث پاک کا عالم کیا ہوگا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے بڑی عظمت عطا فرمائی، بڑی عظمت عطا فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں کائنات کو جس طرح رائی کا دانہ ہتھیلی پر رکھا جائے، ہتھیلی پر آپ رکھیں تو نظر آتا ہے نا آپ کو سارا، فرماتے ہیں اسی طرح میں ساری کائنات کو دیکھ رہا ہوں۔ آپ کو کتنا دکھ لگتا ہوگا کہ بندہ غیار میں شریف دلاتا بھی ہو اور لنگر کھاتا بھی ہو مگر بے نمازی ہو۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ایک سنا دوں، نماز کے حوالے سے آخری بات سنا کے اجازت چاہتا ہوں۔ مرید بیٹھے ہیں سارے، غصہ تو نہیں کریں گے، میں محض ناقل ہوں، نقل کرنے والا ہوں۔ فرماتے ہیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو۔ اب یہ دیکھیں کہ ہمارا، میں نے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ بڑا مقام بڑا ہے مگر کھو چکے ہیں۔ دیکھیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظروں میں ہمارا مقام کیا ہے، کیا سٹیٹس ہے، کیا وقار ہے، کتنی عزت ہے۔ فرما رہا ہے خبردار بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو۔ پھر آپ کے مرید سلطان العارفین سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بے نمازی سے خنزیر بھی بہتر ہے۔ یہ دیکھیں نا کہ ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ جب ان کی کرامات سنتے ہیں۔ اصل کرامت نہیں ہوتی، اصل استقامت ہوتی ہے۔ اصل کرامت تو وہ جب چلتے ہیں نا تو جو قدموں سے اٹھنے والی دھوڑ ہے نا، دھوڑ، وہ بھی حیثیت ان کی نظروں میں نہیں رکھتی کرامت کی۔ اصل چیز استقامت ہے۔ کاش کہ ہمیں نصیب ہو جائے، اور کاش کہ ہمیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی محبت نصیب ہو جائے۔ آپ کا جو مشن ہے، مشن دین متین کی خدمت، اور 90 سال کی عمر تک آپ نے درس نظامی پڑھائی، 13 قسم کے علوم پڑھائے آپ نے 90 سال کی عمر تک، اور اتنا ادب کرتے جو طلباء آپ کے مدرسے کے اندر پڑھتے تھے وہ گھر جاتے آپ کے کپڑے دھو دیتے تھے۔ شہنشاہ وقت، سلطان وقت، ٹائم مانگتے ٹائم نہیں دیتے تھے۔ آپ کا کوئی مدرسے کا ادنا سا طالب علم ٹائم مانگتا، آپ ٹائم عطا فرما دیتے تھے، اور جب وہ آتا شہنشاہ وقت، سلطان وقت دنیا کا آتا، آپ اٹھ کے دوسرے کمرے میں چلے جاتے، پھر اس کمرے میں آتے، اس کو اٹھنا پڑے، مجھے نہ اٹھنا پڑے دنیا دار کے ادب میں، مگر آپ جب بھی آپ کا کوئی شاگرد آتا، دین کا طالب علم آتا، آپ اس کے ادب میں کھڑے ہو جاتے۔ یہ تھے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کریم ہمیں آپ کی محبت عطا فرمائے۔ بڑی خوشی ہوئی کہ آپ ذکر کرنے، ذکر سننے آئے، یقیناً آپ خوش نصیب ہیں، اور جب ایسی محافل مل جائیں اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ ہماری زبانوں پر اللہ کا ذکر جاری ہوا، اس کے محبوب کا ذکر جاری ہوا، اور اس کے محبوبوں کا ذکر جاری ہوا۔ اللہ کریم اس گھر کو آباد رکھے ذکر پاک کی برکت سے، قبلہ عظمت بھائی کے علم عمل فیضان میں برکتیں عطا فرمائے، آپ کو سلامت رکھے، آپ کو حج و عمرہ کی سعادت عطا فرمائے۔ جو کسی وجہ سے پریشان ہے میرے مولا پریشانیاں دور فرما، اور جو کسی کی حاجت ہے میرے مولا سب کی حاجتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ وما علیہ الا البلاغ۔